السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ محرم الحرام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اہل کنعان کے ہادی و پیغمبر تھے۔ قرآن کریم میں 10 سے زیادہ مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے اور جگہ جگہ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر کے ان کے جلیل القدر نبی اور صاحب صبر و کائنات ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل آگے چل کر بنی اسرائیل کہلائی وہ انہی کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے اولاد عطا فرمائی۔ ان کو بڑا لڑکے اور ایک لڑکی تھی۔ بنیامین کے علاوہ سارے لڑکے عراق کے شہر پادان ارم میں پیدا ہوئے تھے۔ 130 سال کی عمر میں وہ اپنے محبوب بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی فرمائش پر اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر چلے گئے تھے۔ وہاں 17 سال قائم رہا اور وہیں 147 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یوسف نے انہیں فلسطین لا کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ دفن کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، روکا کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ سراقہ نے ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ کی تلاش میں آئے گا اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ ایک فرض کے بارے میں باجماعت نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے تو اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ ایک سنت کے بارے میں دشمن کی ہنسی سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اعوذ باللہ من جہد البلاد ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداد۔ ترجمہ: میں بتلاؤں کہ سختی اور بدبختی کے لاحق ہونے اور بری تقدیر اور دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اے اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی پھر توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے کا عذاب ہے۔ دنیا کے بارے میں مال جمع کر کے خوش ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص مال جمع کرتا ہے اور پھر اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں جہنم کی وادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویل جہنم میں ایک گہری وادی ہے جس میں کافر کو ڈالا جائے گا تو اس کی تہ تک پہنچنے سے پہلے 40 سال لگ جائیں گے۔ قرآن سے علاج، شہد کے فوائد۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس۔ ترجمہ: ان مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ فائدہ: شہد ایک ایسی قدرتی نعمت ہے جو مکمل دوا اور بھرپور غذا بھی ہے، جو ہر شخص اور ہر عمر والے کے لیے بے حد مفید ہے۔ خصوصیات سے صبح نہار منہ اس کا استعمال بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی طرف نماز پڑھو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالات پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ سفر المظفر، اسلامی تاریخ۔
حضرت یعقوب علیہ السلام پر آزمائش دیگر انبیاء کی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی کافی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔ جان و مال اور اولاد میں سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، مگر ہر موقع پر وہ صابر و شاکر ہی رہے۔ خاص طور پر اولاد میں ایک لمبے زمانے تک امتحان میں مبتلا رہے۔ بڑھاپے میں حضرت یوسف علیہ السلام جیسے محبوب بیٹے کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی۔ ابھی یہ رنج و غم ختم نہیں ہوا تھا کہ ان کے دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کا واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ان کی محبوب اولاد ان سے دور ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دعوت و تبلیغ میں پیش آنے والی تکلیف اور لوگوں کے اس دعوت کو قبول نہ کرنے کا رنج و غم الگ تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے یہ جلیل القدر نبی ساری مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر و شکر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا یہ بدلہ عطا کیا کہ بکھرے ہوئے بیٹوں سے ملاقات کرا دی اور تمام اولاد کو جمع کر دیا اور ساتھ ہی ان کی بینائی بھی واپس کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ کی قدرت، کھارے پانی کو میٹھا بنانا۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اس کو پینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ وہ اس کھارے پانی کو بھاپ بنا کر بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، پھر اس کو میٹھا کر کے بارش برسا دیتا ہے، جس سے انسان تمام جاندار اور کھیتی باڑی سیراب ہو جاتی ہے۔ اس طرح بادلوں کے ذریعے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر بارش برسانا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ ہر روز 5 بار غسل کیا کرے تو کیا اس کا کچھ میل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی میل نہ رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہی حالت ہے 5 وقت کی نمازوں کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں زمین پر بیٹھ کر کھانا۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، اگر وہ آفتاب تمہارے گھروں میں موجود ہو۔ کسی مسلمانوں کی غیبت اور بے عزتی کی سزا ایک گناہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی غیبت کی اور اس کی غیبت کے بدلے میں ایک لقمہ بھی کھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک لقمہ جہنم سے کھلائیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی اور اس کے بدلے میں اس کو کپڑا پہننے کو ملا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قدر جہنم سے پہنائیں گے۔ دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں ہے، اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں ہے، اور دنیا کے لیے وہ شخص جمع کرتا ہے جو ناسمجھ ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انسان کو وہ وقت معلوم نہیں جب تمام مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا اور ان تمام رازوں اور ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، جسم کے درد کا علاج۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جسم کے درد کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں درد ہوتا ہے وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ، میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ چاہتا ہوں اس تکلیف سے جو مجھے پہنچی ہے اور جس میں میں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے جب یہ کلمات کہے تو ان کا درد ختم ہو گیا۔ پھر وہ صحابی اپنے گھر والوں اور دوسرے ضرورت مندوں کو ہمیشہ ان کلمات کی
तलकीन करते रहते थे। कुरान की नसीहत, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, अपने आप को अपने हाथों से हलाक में ना डालो और खुलूस से काम किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला अच्छी तरह अमल करने वालों को पसंद करता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।